اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو بڑے معجزات دیے تھے۔ نمبر 1 عصا کا معجزہ کہ وہ اسے زمین پر پھینکتے تھے تو وہ ایک اژدہا سانپ نما ایک چیز بن جاتا تھا، اور دوسرا وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کے جب باہر نکالتے تھے تو وہ خوب روشن ہو جاتا تھا۔ یہ دو معجزات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ فرعون کے دربار میں جائیں، تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا دعا کی شکل میں، قال رب اشرح لی صدری، انہوں نے عرض کیا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے اس مشکل دعوت و تبلیغ کے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں ٹیسٹ لیا تھا فرعون نے، کیونکہ اسے خدشہ ہوا تھا کہ شاید یہ وہی بچہ ہے جس کے ہاتھوں ہماری 300 سال کی حکومت تباہ ہونے والی ہے، اور وہ ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو شفقت سے جب فرعون نے اٹھایا تھا تو انہوں نے اس کی داڑھی پکڑ لی، تو اس نے کہا کہ میں اس بچے کو چیک کروں گا۔ ایک طرف آگ کا انگارہ رکھا اور ایک طرف ایک کوئی قیمتی ہیرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا اس ہیرے کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے ان کا ہاتھ موڑ دیا اس انگارے کی طرف، اور وہ انگارہ اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان پر رکھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی، ہاتھ بھی جل گیا، اور زبان میں لکنت آ گئی۔ تو اس لکنت کو دور کرنے کے لیے انہوں نے دعا کی، اور ہاتھ تو ویسے ٹھیک ہو چکا تھا کیونکہ اس میں آیا کہ اس کو اپنی بغل میں داخل کرو، خوب روشن ہو جائے گا اور بغیر کسی عیب کے نکلے گا۔ اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ شاید ان کے ہاتھ کے اوپر کوئی زخم کا ایسا جلا ہوا نشان تھا جو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر دور کر دیا۔ یہ ساری باتیں فٹ ان بیٹھتی ہیں قرآن کے اندر۔ تو دعا کیا کی کہ اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے، گرہ کھول دے، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ یہ دعا بڑی عام ہے، اسی لیے جو لوگ بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں وہ سٹارٹ میں یہ دعا پڑھتے ہیں۔ میں پہلے پبلک سیشن سے پہلے یہ دعا نہیں پڑھا کرتا تھا۔ قرآن کلاسز سینکڑوں میں جتنی بھی ریکارڈ ہوئیں، خواہ وہ 344 کلاسز پہلے کی تھیں یا اب آج 214، ان کے سٹارٹ میں نے یہ دعا پڑھی ہوئی ہے۔ پھر کوئی آلموسٹ آج سے 4-5 مہینے پہلے مجھے کسی بندے نے ای میل پہ کہا کہ آپ پبلک سیشن کے آغاز میں بھی یہ دعا پڑھا کریں، تو وہ میں نے الحمدللہ اب اس کو بھی سٹارٹ کیا ہے۔ بالکل جب میں انٹر ہوتا ہوں تو جو اسماء اعظم پڑھتا ہوں ان کے اینڈ پہ درود شریف سے جسٹ پہلے میں یہ دعا بھی پڑھتا ہوں، زبان کی لکنت کو دور کرنے کے لیے، پلس اپنا سینہ بھی کھل جائے نا، کہ انسان کے الفاظ کا چناؤ ایسا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ فہم ایسا دے کہ وہ اچھے طریقے سے اگلے بندے تک بات پہنچا سکے، تاکہ لوگ اس کی بات کو سمجھیں۔ جن لوگوں کی زبان میں لکنت ہوتی ہے ان کے لیے یہ دعا بڑی کارآمد ہے۔ ظاہر ہے ایک نبی کی دعا ہے۔ خود ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے بارے میں بتایا کہ اگر مجھ سے کوئی بندہ میرا نام پوچھتا تھا تو میں ذاکر اتنی مشکل سے نکالتا تھا۔ یہ انہوں نے خود اس طریقے سے بول کر بتایا، اور کہتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری زبان کی لکنت دور کر دی۔ ابھی بھی لکنت ہے، بعض اوقات وہ بولتے ہوئے اٹک جاتے ہیں، لیکن اوورآل جن لوگوں کو نہ پتا ہو انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ لکنت کی وجہ سے رکیں، فلوئنسی آ چکی ہے۔ تو یہ بڑی کارآمد دعا ہے جن لوگوں کو زبان میں لکنت کا مسئلہ ہے، یا جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، کہ ان کے الفاظ کا چناؤ اتنا اچھا ہو اور ان کو یہ کمپیٹنسی حاصل ہو کہ وہ اگلے بندے کو اپنی بات سمجھا سکیں۔ کئی لوگ ہیں اتنے لائق ہوتے ہیں، ان کو معاملات کلیئر ہوتے ہیں، بڑے اچھے لکھاری ہوتے ہیں، لیکن سپیکنگ پاور ان کے پاس نہیں ہوتی، اس سے وہ مار کھا جاتے ہیں۔ اور سپیکنگ پاور ہی نے دنیا میں چینج برپا کی ہے۔ پیغمبروں کے پاس سپیکنگ پاور ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورۃ الرحمن میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی ہے انسان کو، بیان کرنے کی صلاحیت۔ یہ بہت غیر معمولی صلاحیت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بعض بیانات ایسے ہوتے ہیں وہ سحر کا سا اثر رکھتے ہیں۔ تو لوگ زبان کی طاقت کے اوپر پبلک کو اپنے ساتھ اٹیچ بھی کر لیتے ہیں، اور حق کے راستے پہ بھی چلا سکتے ہیں اور باطل کے راستے۔
ہٹلر کو آپ دیکھیں ذرا اس کی تقریریں، اب تو وہ تقریریں اے آئی کے تھرو نا انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہو گئی ہیں اسی سٹائل میں. وہ آپ کو لگے گا کہ ہٹلر انگلش بول رہا ہے، ویسے وہ جرمن لینگویج میں ہے. تو آپ کو سن کے اندازہ ہوگا کہ وہ بالکل سمپل گفتگو کر رہا ہے. ویسے جو سے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی بڑی وکیبلری ہے اس کے پاس، نہیں، وہ باتیں سمپل ہی کر رہا ہے. وہ اس کا بولنے کا سٹائل تھا، وہ عام باتوں کو بھی ایسے گرجدار انداز میں بیان کرتا تھا اور پبلک کی بات مار دی. تو ایسا ہو جاتا ہے کہ زبان کی تیزی جو ہے وہ پبلک کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتی ہے. اور اسی قسم کا شک نبی الاسلام کے حوالے سے بھی لوگوں نے کیا کہ وہ کلام ایسا لے کے ہیں اس لیے لوگ اٹیچ ہو گئے. تو پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں فرمایا کہ اے نبی، اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، ورنہ یہ چیز کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی. نہ آپ شاعر تھے، نہ کسی شاعر کی شاگردگی کی، اور نہ آپ ان سرکمسٹانسز میں پیدا ہوئے کہ جس کی آؤٹ پٹ اتنا ذہین شخص کوئی ہو سکتا تھا. عرب کی سرزمین میں جو اس وقت سویلائزیشن کے اعتبار سے دنیا میں سب سے بیکورڈ لوگ تھے، اور وہاں ایک ایسا شخص پیدا ہوا کہ جس کا کلام وہاں کے رہنے والے لوگ جن کے پاس اگر ہنر تھا تو زبان کا تھا، ان کو بھی گونگا کر دے. تو یہ ایک غیر معمولی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی، آپ کی فلوئنسی اور اپنی کتاب. بخاری مسلم میں آئے مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا. میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم اس کا گہرا ہوتا ہے. تو آپ کے جو اپنے فرامین ہیں احادیث کی شکل میں، وہ بھی ایک جامعیت اپنے اندر رکھتے ہیں. قرآن حکیم کے تو کیا کہنے، اسی لیے وہ ضماد ایک شخص تھا نا، صحیح مسلم میں آتا ہے، عربی میں ضماد ہے اور اردو میں ہم ضماد کہتے ہیں. تو وہ جھاڑ پھونک کا کام بھی کیا کرتا تھا. وہ جب مکہ آیا تو لوگوں نے اسے کہا کہ اس طرح ہمارے اندر ایک ایسا شخص ہے جو اس طرح کا کلام پڑھتا ہے، لگتا ہے اس کے اوپر کوئی آسیب وغیرہ کا سایہ ہو گیا، تو تم اس کا علاج کرو، تم جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج کر سکتے. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، نبی الاسلام کے معجزات والے چیپٹر میں، مشکات المصابیح کی 30 جلد میں آپ کو مل جائے گی. تو وہ نبی الاسلام کے پاس پورے اخلاص کے ساتھ آیا. بھیجنے والوں کا بھی کوئی شرارت کا موڈ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ اگر واقعی کوئی ان کو ذہنی مسئلہ ہے تو علاج ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ اے محمد آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن تو ابھی پڑھا نہیں اس کے سامنے، صرف اپنا خطبہ پڑھا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. کیا بلاغت ہے عربی کی، کیا الفاظ کا چناؤ ہے. اس نے کہا کہ دوبارہ پڑھیں. جب آپ نے دوبارہ پڑھا تو اس نے کہا کہ یہ ایک غیر معمولی کلام ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. حالانکہ وہ قرآن نہیں پڑھ رہے تھے، نبی اسلام صرف اپنا خطبہ دہرا رہے تھے. اور وہ اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا. وہ مسلمان ہو گیا، اور جنہوں نے علاج کے لیے بھیجا تھا ان کو پھر بھی ہدایت نہیں ملی. ہونا تو چاہیے تھا کہ جس شخص کے اوپر ان کا اعتماد تھا، جب وہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ شخص کسی آسیب کے سائے میں نہیں، یہ تو غیر معمولی کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہی ہو سکتا ہے، مخلوق اس طرح کا کلام نہیں کہہ سکتی، تو ان لوگوں کو ایمان لے آنا چاہیے تھا. لیکن جس کی قسمت میں ہے، اور قسمت میں اسی کی ہے جس نے کوشش کی. یہاں پر بھی آگے چل کے آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر فرعون لے کر آیا تو جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا. ہونا تو چاہیے تھا وہ سارے لوگ ایمان لے آتے کہ جن پہ تکیہ تھا انہوں نے ہی مان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے. لیکن نہیں توفیق ملی، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے. بہرحال یہ دعا تھی، یہ اس چیز کی متقاضی تھی کہ میں اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کرتا. اب اگلی ریکویسٹ انہوں نے ساتھ ہی ڈال دی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے مقرر فرما دے میرے رب، میرا نائب میرے ہی خاندان سے، ہارون اخی، میرا بھائی جو ہارون ہے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے. اللہ کی تقدیر میں تو وہ ہمیشہ سے پیغمبر لکھے ہوئے تھے، لیکن ذریعہ یہ بنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی کہ میرے بھائی کو بھی میرا ساتھی بنا دے، مضبوط کرنے کے لیے میری پیٹھ کو اس دعوت حق میں میرا ساتھ دے. ہارون اخشدد بہ ازری، اور مضبوط فرما دے اس سے میری کمر کو. واشرکہ فی امری، اور شریک کر دے اسے میرے اس دعوت کے کام میں. اور یہی وہ چیز ہے جس کی طرف نبی اسلام نے اشارہ کیا، جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر پہلا اور آخری موقع تھا کہ سیدنا علی
اس جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے آپ کو عورتوں اور بچوں کے اوپر اپنا نائب چھوڑا تو حضرت علی نے رونا شروع کر دیا، تو آپ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ اے علی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دعا کی برکت سے ان کے دعوت کے کام میں مضبوطی کے لیے ایک سپورٹ حضرت ہارون علیہ السلام کی شکل میں دی تھی، تو وہ شخص ہے جس کو اللہ نے میرے ساتھ اس دعوت و تبلیغ کے کام میں اٹیچ کر دیا ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو سیدنا علی ہوتے، یہ اس میں بلائڈ ہے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، اور امام مسلم نے حضرت علی کے فضائل پر پہلی حدیث یہی لی ہے۔ امام بخاری نے فضائل پر پہلی حدیث لی غزوہ خیبر والی، اور دوسری حدیث یہ لی۔ یہ بات اس بات پر گواہ ہے کہ اہل سنت کے ائمہ نے کوئی کنجوسی نہیں کی حضرت علی کے فضائل کے اعتبار سے، ورنہ اگر حضرت علی کی کوئی فضیلت چھپائی جاتی تو یہ والی ہوتی، کیونکہ یہ فضیلت اور کسی صحابی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ یہ بھی عرض کیا کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں کثرت کے ساتھ تیری پاکی بیان کر سکیں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور کثرت کے ساتھ تیرا ذکر کریں، إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہم دونوں کے حال سے واقف ہے، ظاہر اور باطن کو دیکھنے والا ہے۔ جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی۔ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کے اس سوال کو پورا کر دیا ہے اے موسیٰ۔ اچھا، یہ جو گفتگو ہے اس کی کیفیت ہمیں بیان نہیں کی گئی، یہ ویسی گفتگو نہیں ہے جیسے میں آپ سے بول رہا ہوں اور آپ جواب دے رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں، یہ کیفیت ہمیں نہیں پتا۔ تو ہم نے تیری درخواست سن لی، اسے پورا کر دیا، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دو اور مواقع بتائے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص موسیٰ علیہ السلام کے اوپر احسان فرمایا تھا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور بے شک ہم نے تم پر دو دفعہ احسان فرمایا تھا، دو اور مواقع ایسے تھے جو تم پر ہم نے احسان کیا۔ ابھی تو یہ احسان کیا نا کہ آپ کی زبان کی لکنت بھی دور کر دی، آپ کے بھائی کو آپ کے لیے مددگار بھی بنا دیا، آپ کو دو بڑے معجزات بھی دے دیے۔ تو اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا تھا جب آپ کو مبعوث نہیں کیا ہوا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو تو خود نہیں پتا تھا کہ میں نے مستقبل میں پیغمبر بننا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ تو پیغمبر کے لیے ایک دن گزارنا بھی مشکل ہو جائے۔ پیغمبر اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے لیکن انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کب مبعوث ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بننے سے پہلے کہ جو ان کی زندگی تھی، جو وہ اللہ کی حفاظت میں تھے، اس کے اعتبار سے وہ احسان یاد کروائے، ورنہ تو جو ان کی ایک بھرپور زندگی تھی اس وقت تو پھر بنی اسرائیل میں مشہور ہو جاتا نا کہ یہ منجی آ گیا، وہی جس کا ہمیں انتظار تھا، یہ فرعون کو تباہ و برباد کر دے گا۔ نہ فرعون کو پتہ چلا، ان کے دربار میں وہ رہے اور جوان ہوئے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس اعتبار سے اندازہ ہوا، ہاں اشارے مل گئے لیکن کلیئر کٹ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرعون کی 300 سال کی حکومت کو ختم کرے گا۔ تو ہم نے تو دو اور موقعوں پر بھی تم پر احسان کیا تھا۔ پہلا موقع کیا تھا؟ اذ اوحینا الی امک ما یوحا، جب کہ ہم نے تیری ماں کو وحی کی تھی جو کہ وحی کرنی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خاص وحی۔ اگلی امتوں میں غیر انبیاء کے اوپر بھی وحی کا سلسلہ ہوتا تھا، اسی کو ہم الہام بھی کہتے ہیں، کشف بھی کہتے ہیں، اس امت میں وہ بیان ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری امت میں میری وفات کے بعد اب صرف مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں تو آپ نے فرمایا خواب جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا۔ آپ نے نہیں فرمایا الہام، کشف، اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ ہاں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا، وہ بھی محدث نہیں ہے، اگر ہوتا تو عمر ہوتا، کیونکہ یہ چیز بین ہو چکی ہے ختم نبوت کی وجہ سے۔ اس پہ الگ سے میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے، کشف، الہام لکھیں تو وہ ویڈیوز کھل جائے گی۔ تو تیری ماں کو وحی کی جو ان کو انسٹرکشن دینی تھی، وہ کیا تھی؟ ان اقضی فیہ فی التابوت، کہ نومولود بچے کو جب تم پیدا ہوئے تھے ایک تابوت میں رکھ دو۔ ایک دن کا بچہ کیسے ماں کا دل چاہے گا کہ وہ تابوت میں رکھے، اور تابوت میں رکھنے کے بعد اتنا بڑا رزق۔ فاقضی فیہ فی الیم، اور پھر اس صندوق کو، تابوت کو
دریا میں ڈال دو. دریائے نیل میں سے ہی چھوٹی سی نہر نکال کے وہ اپنے محل سے بھی گزارا کرتے تھے. اس کے اوپر اب ویڈیوز بھی بن چکی ہیں. 10 کمانڈمنٹس فلم ہے اور ابھی بھی نیٹ فلکس کے اوپر ایک نئی فلم بھی آئی ہے. بیسیکلی تو وہ جیوز کی طرف سے اس میں کچھ چیزیں غلط بھی ہیں لیکن اوورال ایک پکچر انہوں نے پیش کر دی ہے. اس صندوق کو دریا میں ڈال دو. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، تو وہ دریا جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس صندوق کو ساحل پر ڈال دے گا. اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، تاکہ اس کو اٹھا لے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن. کون؟ فرعون. اس کے گھر میں میں اس بچے کی پرورش کرواؤں گا. ابھی اللہ کا پلان تھا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے اے موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے تمہارے لیے جو محبت ہے اس کا پردہ ڈال دیا تھا، یا آپ کہہ لیں کہ اس محبت کا جذبہ ڈال دیا تھا اپنی طرف سے فرعون کے اوپر. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ وہ تمہاری پرورش کرے میری چشم کرم کے سامنے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے وہ پرورش کرے تیری، جو کہ دشمن ہے تیرا بھی اور میرا بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمن کے گھر موسیٰ علیہ السلام کو پال رہا ہے، اور یہ کتنا بڑا احسان ہے. اب ظاہر ہے کہ بچہ تو وہاں پہنچ گیا، باقی اللہ تعالیٰ نے محبت کا پردہ ڈال دیا. ادروائز اس کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے تھے کہ ایک غیر معمولی طریقے سے بچہ آیا میرے پاس. باقی جگہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ بے اولاد تھا، تو اس کی بیوی جو بڑی نیک تھی اس نے کہا کہ ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے، اور اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو شاید بے اولاد رکھا تھا اس وقت تک. بعد میں اولاد ہو بھی گئی اور وہی اس کا نائب بنا. اور موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آئے تو اس وقت تک وہ فرعون جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا گارڈین تھا یا کہہ لیں باپ تھا، پرورش کرنے والا تھا، وہ مر چکا تھا. اور اس کا چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ اس وقت فرعون بن چکا تھا، اس گدی پہ بیٹھ چکا تھا. اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک ہیومن ڈگنیٹی کا رشتہ بھی رکھتا تھا. وہ بڑے بھائی کی حیثیت سے بھی ان کو سمجھتا تھا، اس لیے اس نے شروع میں ٹالریٹ بھی کیا. وہ آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا قرآن حکیم میں پڑھتے ہوئے کہ وہ بعد والا فرعون وہ والی سختی کیوں نہیں کر رہا. حالانکہ باپ اگر ہوتا تو وہ سختی تو بڑی زیادہ ہوتی. وہ بیسیکلی وہ باپ ہے ہی نہیں تھا، وہ چھوٹا بھائی تھا جو اب اس مسند میں فائز ہو چکا تھا. یہ ہمیں اسرائیلی روایتوں سے پتہ چلتا ہے اور قرآن میں فٹ ان بیٹھتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت بھی ڈال دی اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی. ورنہ تو وہ سوچتا نا کہ یہ بچہ غیر معمولی طریقے سے آیا ہے، کس کا بچہ ہے، ہو سکتا ہے وہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا بچہ ہو. ابھی تو اگلی قسطیں اس کی باقی ہیں، اس کے بعد جو ہونے والا ہے. اس کے بعد تو ذرا سا بھی وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا تو وہ پہنچ سکتا تھا کہ یہ بچہ وہی ہے جس کے ذریعے میری حکومت ختم ہونے والی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا. کتنی حیران کن بات ہے. اب وہ بچہ تو پہنچ گیا سیدہ آسیہ کے پاس سلام اللہ علیہا، جو فرعون کی بیوی تھی اور وہ مسلمان تھی، اللہ میں بلیو رکھنے والی تھی، بنی اسرائیل کے رب کو ماننے والی تھی. تو دودھ ظاہر اس وقت بیسک نیڈ تھی. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ وحی کے ذریعے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے ان کو تم فرعون کے دربار میں بھیجو، اور وہ ان کو جا کر بتائے کہ ایک ایسی عورت ہے جس کا دودھ یہ بچہ پی سکتا ہے. قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ باقی ساری عورتوں کا دودھ اللہ نے حرام کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے. یہ بھی معجزانہ طور پر ہوا، ورنہ تو ان کی ماں تک وہ واپس پہنچتے ہی نا. تو اب بہن پہنچی ہے. اذ تمشی اختک، جب تیری بہن چلتے ہوئے آئی فرعون کے دربار میں، فتقول هل ادلکم علی من یکفل، اور اس نے فرعون کے گھر والوں سے کہا کہ میں تمہیں کیا خبر نہ دوں ایسے گھر کی جو ان کی پرورش کر سکتا ہے. اب جب یہ دعوت رکھی تو ہونا تو چاہیے تھا کہ کسی کے دماغ میں یہ بات آتی کہ یہ کون سی عورت ہے کہ جس کا دودھ پینے کے لیے یہ بچہ آمادہ ہو گیا ہے جو باقی عورتوں کا دودھ نہیں پی رہا. تو کان کھڑے ہو جاتے کہ یہ بنی اسرائیل کی عورت ہے اور یہ بچہ بھی اسی کا ہے. اس طرف ان کا دماغ نہیں گیا. پھر اس میں مزید یہ
کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دودھ کیسے اتر آیا، کیونکہ پریگنینسی کے بغیر تو دودھ نہیں اترتا، اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ادویات اویلیبل ہو، اور اگر اس کی پریگنینسی تھی تو وہ بچہ کہاں گیا جو پیدا ہوا تھا، کہیں یہ بچہ وہی نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان نہیں کیا، لیکن موازنہ طور پر ایک پردہ ڈال دیا۔ یہ میں شرح بیان کر رہا ہوں، اور اس میں اشارہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو احادیث میں جو مسنگ لنکس ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں کہ جی اس میں پھر یہ کیسے ہوگا، یہ تو اس میں آیا نہیں ہے، تو بھائی اس واقعے میں بھی تو یہ ساری باتیں مسنگ ہیں۔ ہم ان کی تعویل بیان کرتے ہیں کہ موازنہ طور پر ہوا، احادیث میں بھی اس طرح کی چیز آئے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے قبول کرنا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کی سسٹر نے وہاں جا کر بتایا تو ظاہر ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں تک پہنچ گئے۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، تو ہم نے یوں تمہیں لوٹا دیا اپنی ماں کی طرف، کئی تقر عینها ولا تحزن، تاکہ آپ کی جو والدہ ہیں ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں آپ کو دیکھ کر اور وہ غمناک نہ ہوں۔ یہ وہ پہلا احسان تھا جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 دفعہ تم پر اس سے پہلے بھی احسان کیا ہے، اب دوسرا احسان آ رہا ہے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور یاد کرو تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا۔ وہ قرآن حکیم میں باقی جگہ پہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے ایک شخص فرعونی کے ساتھ لڑ رہا تھا، وہ لڑائی چھڑواتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مار دیا فرعونی کو، اور اس مکے کی وجہ سے وہ مر گیا۔ اب ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تو اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، مکہ دنیا کے کسی بھی قانون میں انسٹرومنٹ آف مرڈر نہیں ہے، انہوں نے اس کی گردن نہیں مروڑی تھی، نہ کوئی اس کو چھری ماری تھی، مکہ مارا، بس وہ کوئی ایسی جگہ پہ لگ گیا یا زیادہ زور کر لگ گیا تو وہ مر گیا۔ اس کے بعد ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے فتوے جاری ہونے تھے، ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو چھڑاتے چھڑاتے جو اعلیٰ خاندان وہاں پر حکمران تھا فرعونیوں کا، ان کا بندہ مارا گیا۔ تو وہ سورہ القصص میں آتا ہے، اگلے دن وہی بنی اسرائیل کا شخص ایک اور بندے کے ساتھ لڑ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام دوبارہ چھڑانے لگے لڑائی، تو وہ شخص جس سے وہ لڑ رہا تھا اس نے کہا کہ تو مجھے اسی طریقے سے قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل تو نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا، اور اسی دوران ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا کہ بھی تیرے قتل کے فتوے جاری ہو چکے ہیں، اب نکل یہاں سے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام پھر مدین کی طرف نکل گئے تھے، پھر کئی سالوں کے بعد وہ واپس آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اس وقت ایک بندے کو قتل کر دیا تھا تو عین ممکن ہے تم پکڑے جاتے، لیکن اللہ نے حالات و واقعات ایسے کیے کہ ایک شخص کے ذریعے تم تک پیغام پہنچا، ادروائز وہ پیغام نہ آتا تو فرعونی تمہیں پکڑ لیتے۔ تو ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس طرح کے پیدا کر رہا ہوتا ہے اپنے پیغمبروں کی حفاظت کے لیے۔ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے تمہیں نجات دی اس غم سے، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تمہیں اچھی طرح جانچ لیا۔ ظاہر ہے یہ پوری آزمائش تھی نا، پھر 10 سال کے لیے کم از کم ان کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، اپنی ماں سے دور، بہن بھائیوں سے دور، اور ایک ایسی جگہ پہ جہاں ان کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ پھر وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے، 2 بہنیں ایک کنویں پہ آئی ہوئی تھی پانی پلانے کے لیے اپنے جانوروں کو، اور ان کی انہوں نے ہیلپ کی، انہوں نے جا کے اپنے والد سے ریکویسٹ کی کہ اس کو ہم ملازم رکھ لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر تمہیں ملازمت پہ رکھ لیتے ہیں، اتنے سال کے لیے تم ملازمت کرو، اس کے عوض میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ اور پھر اس سے نکاح ہوا، اور پھر وہ اپنی اس بیوی کو لے کر آلموسٹ 10 سال کے بعد وہاں سے نکلے جو سٹارٹ میں ذکر آیا تھا۔ تو یہ سارے حالات و واقعات اللہ تعالیٰ نے فیوریبل کر دیے، اور اس کے ذریعے ان کی آزمائش بھی ہوئی۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور پھر تم کئی سال تک ٹھہرے رہے اہل مدین میں۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، اور پھر تم آگے ایک مقررہ وعدے پر۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور ہم نے مخصوص کر لیا تمہیں اپنی ذات کے لیے، یعنی وہ واقعہ اس کے بعد جو ہوا وہ پہلے گزر چکا ہے، وہ ہم کور کر چکے ہیں۔ اذهب انت واخوك بآیاتی، اب تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ۔ ولا تنیا فی ذکری، اور دیکھنا میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا الی فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف۔ انہ طغی، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے۔ فقولا لہ قولا لینا، اور دیکھنا تم دونوں نے بات اس کے ساتھ نرمی سے کرنی ہے۔ ظاہر ہے عمر میں بھی بڑے تھے، عین ممکن تھا کہ وہ عمر کا بڑا ہونا پلس
ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے بھی رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو سختی سے بات کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بات نرمی سے کرنی ہے، لعلہ یتذکر او یخشی، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے یا اللہ کے غضب سے ڈرے۔ اب یہ وہ آیت ہے جو بعض واعظین کوٹ کرتے ہیں، خصوصاً میرے خلاف لے کے آتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب زبان میں ذرا نرمی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا تو کہا تھا کہ بات نرمی سے کرنی ہے تاکہ وہ سنے اور وہ خوف خدا کرے، حالانکہ اللہ کے علم میں تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے بدبخت ہے۔ تو میں نے اس کے جواب میں عرض کیا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ دعوت و تبلیغ ہے، دوسری طرف چونکہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا جو دعوت و تبلیغ کا طریقہ ہے وہ حکمت کے ساتھ، پلس جب اس لیول کے اوپر دعوت کا کام پہنچے تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، دیکھو تم بھی اور تمہارے سارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں تھے۔ اب یہاں پر بھی آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون پوچھے گا کہ ہمارے باپ دادا کا کیا بنا، تو موسیٰ علیہ السلام ویل لیفٹ کر دیں گے اس سوال کو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد سب گمراہ تھے۔ یہ بھی ایک سٹائل ہے۔ پلس اس میں غور کریں، فرعون کافر تھا اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ کافر کے سامنے جب آپ نے اللہ کی دعوت رکھنی ہے تو حکمت کا خیال رکھنا ہے، لیکن جب آپ نے مسلمان کو سمجھانا ہے نا تو اس میں بغیر حکمت کے، یہ والی حکمت جو میں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ کوئی لگی لپٹی بات کریں، باقی حکمتیں تو آپ نے رکھنی ہے کہ کوئی ولگر لینگویج یوز نہیں کرنی، قرآن و سنت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، لیکن کوئی اس قسم کا نرمی والا معاملہ نہ ہو کہ لوگ اسے سیریس ہی نہ لیں۔ اسی لیے صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب ممبر پر جلوہ افروز ہوتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا، جیسا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا، اور پھر آپ فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جس طرح یہ 2 انگلیاں، اور پھر آپ خطبہ دیتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مسلمان کے ساتھ آپ کا ایٹیچیوڈ پلس ممبر کا تقاضا وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ہاں پرسنل گفتگو میں جب آپ آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کریں گے اس میں نرمی سے ہی گفتگو ہونی چاہیے، ظاہر ہے وہ آپ تقریر تو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جب آپ بھرے مجمع میں بات کرتے ہیں ممبر کے اوپر پھر اس کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے، تو ان دونوں چیزوں کا فرق رکھنا چاہیے۔ قالا، تو ان دونوں نے عرض کی ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف، بے شک ہم دونوں کو اس چیز کا خوف ہے، ان یفرط علینا، کہ وہ فرعون ہمارے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ کرے گا، دست درازی کرے گا، او ان یطغی، یا وہ سرکشی کے ساتھ پیش آئے گا۔ اتنی گارنٹیاں دے کر پیغمبروں کو بھیجا جا رہا ہے، اس کے باوجود انسان کی ظاہر ایک نیچر ہے، اسے ڈر تو لگا ہوتا ہے کہ کہیں وہ قتل یاد نہ آ جائے، پرانا مقدمہ نہ کھول کے بیٹھ جائے اور ہم سے کوئی سختی والا معاملہ نہ کرے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا، تم دونوں مت ڈرو، اننی معکما اسمع و ارا، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور ہر بات سن رہا ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اب دیکھیں یہ تثنیہ کے صیغے چل رہے ہیں، تخافا، معکما، آگے پھر فقولا، یعنی 2 کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، تو یہ کنٹینیوس دونوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مشترکہ طور پر فرعون کے دربار میں بھیجا تھا۔ فَأْتِيَاهُ، پس بے خوف و خطر اس کے پاس جاؤ، فقولا انا رسولا ربک، بے شک ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے رسول بھیجے گئے، یہ جا کر وہاں بات کرو۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل، اور مین ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور ان کو مزید اب تکلیف میں نہ ڈالو۔ غلام بنایا ہوا تھا، کام لیتے تھے، یہ احرام مصر جو آج آپ کو گیزا کے نظر آ رہے ہیں مصر میں، یہ سارے بنی اسرائیل سے ہی بنوائے ہیں انہوں نے، 300 سال تک وہ غلام رہے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو وہاں پر حکومت مل گئی تھی، لیکن بعد میں ایک نیشنل موومنٹ وہاں پر غالب ہوئی جنہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا کہ یہ لوگ شام سے آ کر یہاں پر حکومت میں آ گئے اور یہاں کے لوکل لوگوں کو وہ مسند حاصل نہیں ہے، اور پھر ان کی جب حکومت قائم ہوئی بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کا منجی بنا کر، ہادی بنا کر بھیجا
تاکہ اس غلامی سے ان کو نجات دلائیں اور دوبارہ سے سرزمین شام کا سفر جو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین تھی اس میں وہ واپس چلے جائیں، کیونکہ وہیں سے آئے تھے نا، یوسف علیہ السلام کے ذریعے پہنچے تھے بنی اسرائیل۔ تو یہ ڈیمانڈ رکھی گئی کہ بنی اسرائیل کو جانے دیں۔ اب یہ مفت کے غلام ملے ہوئے کون چھوڑتا ہے؟ اور یہ کوئی ہزاروں کی تعداد میں بھی نہیں، 6 لاکھ تھے۔ اور دیکھیں بزدلی کتنی تھی، جب انسان کا اللہ پر ایمان کمزور ہو جائے تو پھر قومیں اس طرح بزدل ہو جاتی ہیں کہ 6 لاکھ لوگ چند لوگوں کے ہاتھوں غلام بنے ہوئے تھے۔ جس طرح یہاں سب کانٹیننٹ میں بھی مسلمان بہت تھوڑے تھے، مشکل سے 10 سے 15%، ہندو 85% تھے، لیکن حکومت یہاں پہ مسلمانوں نے کی ہے۔ اسی لیے جب گریٹ برٹن یہاں سے جانے لگا تو مسلمانوں کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ یہ ہم سے پرانے بدلے لیں گے، کیونکہ اب تو ڈیموکریٹک ویلیوز آ رہی ہیں اور نیشن سٹیٹس بن رہی ہیں، اس میں تو ہماری تعداد پھر کم ہو جائے گی، اور انہوں نے پرانے ہمارے بزرگوں کے بدلے بھی ہم سے اتارنے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں نے پھر الگ ملک ڈیمانڈ کیا۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو، یہ 6 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں، اور اب مزید انہیں غلامی میں نہ رکھو جو ان سے تم کام لے رہے ہو۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، اور بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے تیرے لیے نشانی لے کر آئے ہیں، یعنی جو معجزات آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ یہ جو جملہ ہے نبی علیہ السلام کے خطوط پر بھی لکھا ہوتا تھا، جب آپ نے خطوط لکھے ہیں نان مسلمز کو، رومنز کو لکھے، پرشینز کو لکھے، نجاشی کو، باقی لوگوں کو، کہ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ انا قد اوحی الینا، بے شک وحی کی گئی ہے ہماری طرف، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر رہے گا جو اللہ کے کلام کو جھٹلائے گا اور روح گردانی کرے گا۔ یعنی اللہ کے پیغمبر بن کر آئے ہیں ہم، جو ہمارے سے ٹکرائے گا اس پہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور یہی کام کرتے ہیں رسول، آ کر دھمکی لگاتے ہیں، جو لوگ ان کی بات مان لیتے ہیں وہ بچائے جاتے ہیں، باقی سب کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو بات ماننے والے تو تھوڑے ہی تھے، بنی اسرائیل نے تو بات مان لی، لیکن فرعون کے دربار میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک مؤمن کا ذکر آئے گا سورہ غافر میں، جسے سورہ المومن بھی کہتے ہیں، جو فرعون کے دربار میں تھا لیکن اس نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، تو فرعون نے کہا کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام گفتگو کرتے ہوئے فرعون سے مسلسل یہ کہہ رہے ہیں تیرے رب نے بھیجا، تیرے رب نے بھیجا۔ اس میں اپنائیت زیادہ ہے، وہ اگر کہتے ہیں نا کہ میرے رب نے بھیجا تو ظاہر ہے کہ وہ ڈیفینسو موڈ میں جاتا ہے، لیکن وہ مسلسل کہہ رہے ہیں تیرے رب نے، تیرے رب نے۔ اب اس نے جواب میں کیا کہا کہ تم دونوں کا رب کون سا ہے جس کو میرا رب کہہ کر بیان کر رہے ہو؟ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، تو انہوں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، اس کو اچھی صورت پہ بنایا ہے، اور پھر اس کو جبلی ہدایت بھی دی ہے۔ ہر چیز کو، انسان کو تو دی ہے، عقل بھی دے دی ہے، جو جبلی ہدایت ہے وہ تو جانوروں کے پاس بھی ہے۔ شیر گوشت کھاتا ہے، سبزی نہیں کھاتا، بکری کے آگے گوشت ڈال دیں وہ نہیں کھاتی، وہ سبزی کھاتی ہے، یہ جبلی ہدایت ہے۔ اور پھر اپنے دشمن کو پہچانتے بھی ہیں۔ ایک چھوٹا سا ہرن کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اور وہ شیر کو دیکھے تو وہ اس کے ڈر سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اسے پتا ہے کہ ہم نے کیسے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ یہ مرغیوں کے چھوٹے چھوٹے چوزے نا عقل ہے لیکن اپنی جبلت میں ہیں، جیسے ہی چیل دیکھتے ہیں تو مرغی اپنے پر پھیلاتی ہے، وہ اس کے نیچے چلے جاتے ہیں، انہیں پتا ہے۔ بلی کے بچے، انہیں پتا ہے کہ ہم نے دودھ کیسے پینا ہے۔ انسان کے بچے کو تو اللہ تعالیٰ نے سب سے کمزور بنایا ہے، 5 سال تک تو وہ بالکل ماں کے بغیر کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، اور پھر اس کی بھی جبلی ہدایت کر دی ہے کہ اس نے کس طریقے سے دودھ پینا ہے۔ بچوں کو اگر سمجھانا پڑے کہ آپ نے دودھ کیسے پینا ہے تو وہ تو کوئی زبان سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ جبلی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو دی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی نیچر میں ہدایت بھی رکھ دی ہے جو اس کے لیے موزوں تھی، تو فرعون نے کہا قال فما بال القرون الاولى، اچھا یہ بتاؤ جو پہلے کی قومیں گزر چکی ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یعنی ہمارے جو آباء و اجداد ہے 300 سال سے، ان کے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں آیا، ان کا کیا ہوگا؟
تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ گمراہی کی موت مر گئے، عین ممکن ہے ان میں سے کچھ گمراہ ہوں، کچھ اہل فطرت ہوں جن تک بات نہیں پہنچی، کچھ اجمالاً توحید کے ماننے والے ہوں، بہرحال ویل لیفٹ کر دیا یہ کہہ کر قال علمها عند ربی فی کتاب، تو انہوں نے کہا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے اپنی کتاب میں، لوح محفوظ میں، لا یضل ربی ولا ینسا، اور میرا رب نہ تو بھٹکتا ہے اور نہ کوئی چیز بھولتا ہے، اسے پتا ہے کہ اس نے کیا ریکارڈ رکھا ہوا ہے، یہ ٹاپک ہمارا ہے ہی نہیں، ویل لیفٹ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ فرنٹ سے لیڈ کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی سب کے سب کھلی گمراہی میں تھے۔ پھر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں بھی ڈالا، وہ تو اللہ نے بچا لیا، تو وہ ذرا زیادہ ایکسٹروورٹ تھے اس حوالے سے، تو وہ بھی ایک طریقہ ہے تبلیغ کا، اور ایک یہ بھی ہے جسے جو موضوع لگتا ہے وہ کرے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، اور وہ ہستی وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس زمین میں تمہارے فائدے کے لیے راستے بھی رکھ دیے، نیچرل راستے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے۔ پانی بھی دیکھیں ایک نیچرل راستہ بناتا ہے، پہاڑوں میں سے ہوتا ہوا سمندر تک پہنچتا ہے۔ میں ابھی کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، چائنا میں پہاڑوں کے درمیان سے ایک دریا گزرتا ہے، اتنا خوبصورت، اور اس دریا کے اندر انہوں نے مسلسل پل بنا کے سڑک بنائی ہوئی ہے تھرو آؤٹ، وہ سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے، بجائے یہ کہ وہ چٹیل پہاڑوں کو کاٹتے، انہوں نے اس دریا کے اندر پلرز کھڑے کر کے تو دریا کے سینٹر میں سے پل گزار کے تو اس کے اوپر سڑک بنا دی ہے۔ تو ایک نیچرل راستہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو دریا کے ذریعے آپ راستہ تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ کسی ایسے جنگل میں ہیں جہاں آپ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا، تو پانی کو فالو کریں، اس کے بہاؤ کو فالو کریں، تو آپ یقیناً آبادی تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ پانی کے دائیں بائیں آبادی ضرور ہوتی ہے۔ یہ پوری جو انڈس ویلی ہے ہماری، یہ دریائے سندھ کے گرد ہی آباد ہے نا، وہاں پہ آپ دیکھ لیں دریائے نیل کے گرد 9 ملک ہیں جو استفادہ کر رہے ہیں، تو دریاؤں کے گرد یہ ساری آبادیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نیچرل راستے رکھے ہیں، اس کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے مختلف نباتات جوڑوں کی شکل میں اگائی، یعنی یہ جو کھیتیاں ہیں یہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہیں، فروٹ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے، جس طرح کے جانوروں کے جانداروں کے جوڑے ہیں، کھیتیاں بھی جوڑوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ کلو، کھاؤ اس میں سے، ورعوا انعامکم، اور اپنے مویشیوں کو بھی کھلاؤ، ان کی بھی زندگی اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اہل دانش ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں قدرت کی۔ اب یہ گفتگو کرتے ہوئے کچھ الفاظ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، اور کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایڈ کر کے اس پورے ٹاپک کو کمپلیٹ کر دیا، اس لیے پھر وہ ہم کے سیغے سے بیان ہوتا ہے۔ یہاں ہم سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس گفتگو کو کمپلیٹ کیا، اور یہ اسلوب قرآن میں آپ کو اور جگہ بھی نظر آئے گا۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کو، اس میں ایک نصیحت جو ہے نا وہ مسنگ تھی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ تو آپ دیکھیں کہ باقی ساری نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، اور پھر اچانک بیچ میں روئے سخن آتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور خصوصاً والدہ کے اعتبار سے کہ اس نے تکلیف کے ساتھ تمہیں اٹھا کے رکھا، پھر دودھ پلایا۔ وہ حضرت لقمان علیہ السلام نصیحت نہیں کر رہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں اس کو کمپلیٹ کیا۔ پھر دوبارہ سے روئے سخن آتا ہے لقمان علیہ السلام کی طرف۔ عین ممکن ہے کہ لقمان علیہ السلام نے یہ اس لیے نہ کیا ہو کہ بیٹے کو اس اعتبار سے بجائے اپنی ذات کی طرف بلانے کے توحید اور اخلاقیات کا درس دیا ہو۔ عین ممکن ہے کہ وہ اہل فطرت میں سے ہوں جن تک کسی نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو، کیونکہ اس میں دیکھیں وہ کسی نبی پہ ایمان لانے کا ذکر نہیں کرتے، وہ آخرت کا ذکر کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا، شرک سے بچنے کا، ورنہ نبی پر ایمان لانا بھی ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ تو لگتا ہے ایسا ہے کہ اس وقت تک ان کے پاس کوئی نبی کی دعوت نہیں پہنچی تھی، وہ کوئی عقل مند انسان تھے۔ یہ حکیم لقمان اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ کوئی حکمت کا کام کرتے تھے، یہ حکیم وہی ہے جو ڈاکٹر اقبال کو بھی ہم کہتے ہیں حکیم الامت، یعنی حکمت کی باتیں کرنے والا، عقل مندی کی باتیں کرنے والا۔ بہرحال یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گفتگو کو کمپلیٹ کیا اس اعتبار سے، اور پھر دیکھیں اگلی بات کتنی زبردست ہے۔
منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور پھر اسی زمین میں تمہیں لوٹائیں گے۔ اور ایک اور بات تھی جو پہلے ذکر ہو چکی کہ اس زمین کی خوراک سے تمہیں پروان بھی چڑھایا۔ اور چوتھی بات اب ادھر آ رہی ہے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور پھر قیامت والے دن اسی زمین سے تمہیں دوبارہ نکال لیں گے جس طرح کھیتی کو نکالا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ یہ زمین اصل میں پوری انسانیت کی ماں ہے، تمام مخلوقات کی ماں ہے، اسی سے سب کی خوراک آ رہی ہے، اور مرنے کے بعد بھی یہ زمین ہمیں سمیٹ لیتی ہے۔ کتنی عزت کے ساتھ اس زمین میں آپ دفن کر دیتے ہیں، چاہے کوئی مٹی میں دفن کرے، سمندر میں غرق ہو، اسی زمین تک پہنچتا ہے، کوئی آگ بھی لگا دے وہ راگ بھی اسی زمین میں ہی مٹی کے ساتھ مل جاتی ہے، پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اسی زمین سے نکال لے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اور ہم نے دکھلا دی فرعون کو اپنی ساری نشانیاں، کلہا، تمام کی تمام، فَكَذَّبَ وَأَبَى، لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور ماننے سے انکار کیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا، اور وہ کہنا شروع ہو گیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو کہ تم دونوں میرے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں نکال دو ہماری سرزمین سے۔ حالانکہ یہ تو انہوں نے کہا ہی نہیں تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہم شام جانا چاہتے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں کیسے بات کو بدل دیتے ہیں اپنی قوم کی مت مارنے کے لیے، کہ تم چاہتے ہو کہ تم یہاں پر حکومت کرو اور ہمیں یہاں سے نکال دو۔ حالانکہ سٹارٹ ہی انہوں نے اس سے کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ اپنے جادو کی طاقت سے تم ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، باقی جگہ پہ آتا ہے کہ وہاں پر عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا، اور ید بیضا کا بھی ہاتھ کو روشن کر کے بھی دکھایا۔ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ تم اس جادو کے ذریعے چاہتے ہو کہ ہمیں اس سرزمین سے نکال دو۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا تھا، لیکن وہ ڈر گیا نا، تو وہ چونکہ کمزور تھا اس لیے اس نے بات کا رخ بدل دیا، اور پھر اس نے کیا کہا، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم ضرور تمہارے مقابلے پر اسی طرح کا جادو لے کر آئیں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، بس اب تمہارے اور ہمارے درمیان ایک وقت مقررہ ہوگا جس دن مقابلہ ہوگا، لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، اور پھر اس معاملے میں نہ تم مخالفت کرو گے نہ ہم کریں گے، جو بھی ہم طے کر لیں گے کہ فلاں جگہ پر ہم نے جمع ہونا ہے، وہاں آنے کے اعتبار سے کوئی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موعدکم یوم الزینہ، تو ٹھیک ہے پھر وہ تمہارے وعدے کا دن ہوگا یوم زینہ۔ یہ وہاں پر کوئی تہوار ہوتا تھا جس میں سب لوگ جمع ہوتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ اگر میں نے اللہ کا کوئی معجزہ انہیں دکھانا ہے تو پبلکلی دکھاؤں تاکہ باقی لوگ بھی ایمان لے آئیں، بجائے اس کے کہ یہ اپنے دربار میں چند ایک جادوگر اکٹھے کرے اور ان کے سامنے میری جیت ہو، پھر تو چند لوگ دیکھیں گے، لیکن جب کھلے میدان میں اور کسی میلے کے موقع پر ہوگا تو سب لوگ دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہے۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور دیکھنا خیال رکھنا کہ سارے لوگ صبح کے وقت وہاں پر جمع ہو جائیں۔ یہ سجیشن رکھی فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ یوم الزینہ ہوگا، یعنی وہ بڑے میلے کا دن، اور دن کے اجالے میں ہوگا، سب لوگ دیکھیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم اس وعدے کی پاسداری کریں گے اور پھر اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اب اس کے جواب میں فرعون نے کیا کہا اور کس طریقے سے یہ واقعہ ہوا، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ قرآن کلاس میں کور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے دلوں سے اس بات کو دھو ڈالے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا